السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح انسان کو حساب و کتاب کے بعد جب انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم کا حکم ہوگا، اسی طرح جنات کو بھی اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ جن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک جن عورت وادی جن طوی میں رہتی تھی، اس کے ایک بیٹا تھا، اس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کا شریف بیٹا تھا۔ اس کی شادی کر دی گئی۔ جب اس کی شادی کا 7واں دن تھا، تب اس نے اپنی ماں سے کہا، ہے امی جان، میں دن کے وقت کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، ہے بیٹا، مجھے قریش کے ناسمجھ لوگوں کا خوف ہے۔ اس نے کہا، میں سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ ماں نے اس کو اجازت دی اور وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے کعبہ کے ساتھ چکر لگا کر اس نے اپنا طواف کمپلیٹ کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب وہ واپس آ رہا تھا، تب بنی سہم کے قبیلے کا ایک شخص آیا۔ اس نے اس جن کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد مکہ میں جنگ چھڑ گئی۔ دھول کا ایک ایسا غبار اڑا کہ پہاڑ بھی دکھنا بند ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی سہم کے لوگ اپنے بستروں پر مرے ہوئے پڑے تھے۔ اسی طرح حضرت جبیر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک رات میں حرم شریف میں داخل ہوا۔ کچھ عورتیں کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ ان کی شکل عجیب تھی۔ جب وہ طواف کر کے جانے لگی تو میں بھی ان کے پیچھے جانے لگا، باقی میں ان کے گھر دیکھ لوں۔ وہ چلتی رہی، میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دشوار گھاٹی میں پہنچے۔ وہ اس گھاٹی پر چڑھ گئی تو میں بھی ان کے پیچھے اس گھاٹی پر چڑھ گیا۔ پھر وہاں اس سے نیچے اتری تو میں بھی اتر گیا۔ پھر وہاں ایک ویران جنگل میں داخل ہوئی، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہاں پر کچھ جن انسان کی شکل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، ابن جبیر، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھا، کچھ عورتیں تھیں، وہ ادھر آئی ہیں، وہ کون ہیں اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم جنات ہیں۔ میں نے کہا، میں نے چند عورتوں کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ ان کی شکل عجیب تھی، اس لیے میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے کہا، وہ ہماری قوم کی عورتیں ہیں، وہ جنات ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اے ابن جبیر، آج آپ یہاں آئے ہو تو کچھ کھا کر جاؤ، کیا کھانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا، تازہ کھجوریں پکی ہوئی ہونی چاہیے، مجھے کھانے کا بہت من ہے۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں کہیں بھی تازہ کھجور کا موسم اور وقت نہیں تھا، لیکن وہ میرے لیے تازہ کھجور لے کر آئے اور ان کو میں نے کھا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مخلوق کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ جو تمام کی تمام جنت میں جائے گی، دوسری وہ جو تمام کی تمام جہنم میں جائے گی، اور 2 وہ جو کچھ جنت میں اور کچھ جہنم میں جائیں گی۔ تمام کی تمام جنت میں جانے والے فرشتے ہوں گے اور تمام کے تمام جہنم میں جانے والے شیطان ہوں گے، اور جو جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے وہ جنات اور انسان ہوں گے۔ ان کو نیکیاں کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور کفر کرنے کا عذاب بھی ملے گا۔ سورہ زمر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ بھیجی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جن اور انس اپنے پروردگار کی عبادت کرے۔ انسان اور جنات کی تخلیق ہی عبادت کرنا پایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ جاریت کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہر انسان سوچے کہ مجھے اس زمین پر کیوں پیدا کیا گیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، انہیں کیوں
पैदा किया गया है, तो कुरान करीम में साफ फरमाया गया है अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है, इब्लीस नहीं मरेगा, वो क़यामत तक रहेगा, जब बूढ़ा हो जाएगा तो वापस जवान कर दिया जाएगा, ये रहेगा और बाकी जिन्नात की मौत होगी। अब इनकी रूह कौन कब्ज करता है? वो मलकुल मौत इंसानों और फरिश्तों की रूह कब्ज करता है। जिन्नात की रूह कब्ज करने के लिए एक अलग फरिश्ता मुकर्रर किया गया है और जानवरों की रूह कब्ज करने के लिए एक अलग फरिश्ता है। इसके अकॉर्डिंग जिन्नात भी इबादत करते हैं। कुरान पाक की सूरह जिन की आयत है, आप फरमा दें मेरी तरफ वही की गई है। जिन्नात की एक जमात ने तिलावत को गौर से सुना तो वो जाकर अपनी कौम से कहने लगे हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, तो हम उस पर ईमान ले आए और अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। जिन्नों को मरने के बाद उठाने का हुक्म जिनसे उनकी मौत का सवाब मिलता है। जिन्नों में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम होते हैं। जिन्नात खाना एक काबा का तवाफ करते हैं, मस्जिद नबी और हरम शरीफ में इबादत करते हैं। दुनिया की तमाम कौम में जिन्नात अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता किस भाई के जुम्मा से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके साथ के तमाम मुसलमानों की मगफिरत हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।